السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں اللہ کے واسطے بائی امامہ شفیع قریشی، ایپیسوڈ نمبر 7۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے اس ناول کو ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج مریم کالج نہیں آئی تھی، صرف انادل اور شائستہ آئی تھی۔ انادل ان دونوں سے سخت ناراض تھی کیونکہ وہ دونوں ہی کل انابیہ کی منگنی پر نہیں آئی تھی، لیکن کل رات ہی انہوں نے انادل سے فون پر معذرت کر لی تھی۔ بہت منتیں کروانے کے بعد بالآخر انادل مان ہی گئی، وہ بھی محض اس شرط پر کہ وہ دونوں شادی میں ضرور آئیں گی۔ شائستہ کو رات کے وقت انادل کے گھر جانے کی اجازت نہیں ملی تھی، مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی پر ضرور آئیں گی، اور مریم کا منگنی پر آنے کا پورا ارادہ تھا، مگر عین وقت اسے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کسی فیملی پارٹی میں جانا پڑا۔ شائستہ کالج میں بنی چھوٹی سی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے گئی تھی اور انادل اس مسجد کے باہر کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چنگم چباتی اپنے مخصوص انداز میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی، تبھی سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ میں عبایا تھا اور اسے اس کی عبایا سے پہچان چکی تھی، کیونکہ پورے کالج میں اس قسم کا عبایا صرف ایک لڑکی کے ہی پاس تھا، اور یہ وہی لڑکی تھی جس کا انادل اور مریم نے مذاق اڑایا تھا۔ وہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی اور انادل نے اسے کئی بار گیٹ کے اندر داخل ہوتے اور باہر جاتے دیکھا تھا، مگر انادل نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ انادل مضبوط ہو کر سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اپنا حجاب درست کرنے کے بعد اب وہ لڑکی وہاں سے جا رہی تھی۔ انادل بہت غور سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی بالکل بھی خوبصورت نہ تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشش تھی جو انادل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ گندمی رنگت پر بے تحاشا کیل اور محاذوں کے باوجود بھی وہ انادل کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی۔ شائستہ کی آواز پر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ انادل کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر پھیرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کیا ہوا انادل، تم ٹھیک ہو؟ شائستہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، انادل نے گہری سانس خارج کی۔ اس نے دوبارہ اس طرف دیکھا جہاں پر وہ لڑکی تھی، اور وہ اب وہاں نہیں تھی۔ چلیں؟ شائستہ کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل دی، جبکہ ذہن عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ کلاس میں جا کر انادل نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا شیشہ نکالا اور اب وہ باری باری اپنے چہرے کے ہر ایک نقش کو چھو رہی تھی۔ ابھی بریک کا وقت تھا، اسی وجہ سے کلاس خالی تھی۔ شائستہ بریک کے بعد ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی، تبھی اس کی نظر انادل پر پڑی جو باری باری اپنے چہرے کے نقوش کو چھو کر ایک چھوٹے سے آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ انادل، کیا ہوا؟ شائستہ کے پکارنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ شائستہ؟ انادل فکر مندی سے اس کی طرف مڑی۔ شائستہ، میرے چہرے پر کسی چیز کی کمی ہے کیا؟ کمی؟ کیا مطلب؟ شائستہ کو انادل کی بات بالکل سمجھ نہ آئی۔ اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو میرے پاس نہیں۔ انادل کے چہرے پر چھائے ہوئے اضطراب کو وہ واضح دیکھ سکتی تھی۔ کس کے پاس؟ اس لڑکی کے پاس۔ وہ لڑکی تمہیں یاد ہے شائستہ؟ مسجد کے باہر وہ لڑکی، اس کے چہرے پر ایسا کچھ ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ انادل کی بات پر شائستہ مسکراتی۔ شائستہ، ادھر دیکھو، میرے چہرے کی طرف۔ سب کچھ تو ہے میرے چہرے پر، حسن، کشش، سحر، سب کچھ۔ لیکن انادل نے اس کی مسکراہٹ کو بالکل نظر انداز کر کے ایک بار پھر کہا، ٹینشن۔ ٹینشن کی وجہ سے اس نے اپنی انگلی دانتوں تلے دبا لی۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو تمہارے چہرے پر نہیں ہے۔ شائستہ کے تحمل بھرے انداز پر انادل کا اضطراب مزید بڑھ گیا۔ کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے چہرے پر نور نہیں ہے انادل۔ انادل ایک لمحے کے لیے بالکل سن ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ کشش اس کے چہرے کی نہیں ہے انادل، یہ کشش نماز کی تھی۔ تمہیں اگر اللہ یاد نہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے بھی تم یاد نہیں۔ شائستہ کی دھیمی سی مسکراہٹ انادل کو تیش دلا گئی۔ مطلب کچھ بھی، غلطی میری ہی ہے، میں بھی کس سے پوچھ رہی ہوں؟ وہ منہ بناتے کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ معیز کے بچے اٹھو۔ اتوار کے دن انادل کب سے معیز کو اٹھا رہی تھی، مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کیا ہے یار، سونے دو، معیز نے آنکھیں بند کی کہا۔ مجھے لائبریری جانا ہے یار، پلیز اٹھ جاؤ، ذیشان بھائی اور خان بابا بھی گھر پر نہیں ہے، انادل نے بے چارگی سے کہا۔ کیا کرو گی اتنی کتابیں پڑھ کر یار؟ معیز کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی۔ اٹھو بھی، کتنا سوتے ہو تم؟ انادل کو غصہ آنے لگا تھا۔ واہ، کہہ کون رہا ہے جو خود نیند کا شیدائی ہے؟ تم اٹھ رہے ہو یا نہیں؟ انادل کی بات پر معیز نے اپنے اوپر کمبل تان لیا۔ دفع ہو، انادل نے پاس پڑا کشن کھینچ کر اسے مارا اور پیر پٹکتے باہر چلی گئی۔ باہر لاؤنج میں جو جواد مسرت بیگم کے
مسرت بیگم کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ارے جواد بھائی، آپ یہاں کیسے؟ وہ موم نے کچھ چیزیں دی تھی، بس وہی دینے آیا تھا۔ حالانکہ اس کا یہاں آنے کا اصل مقصد تو پورا ہوا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے انادل کو دیکھتا رہا۔ ہرے رنگ کے سوٹ میں دوپٹے سے بے نیاز وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ انادل گھر پر دوپٹہ نہیں اوڑھتی تھی، مگر باہر جاتے ہوئے ایک نام نہاد دوپٹہ اس کے گلے میں ضرور ہوتا تھا، وہ بھی صرف مسرت بیگم کی ڈر کی وجہ سے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس طرح منہ پھاڑ کر پوچھتے ہیں کہ کیوں آئے ہو؟ مسرت بیگم نے اسے ڈپٹا۔ یہ جواد کا اپنا گھر ہے، اس کا جب دل چاہے وہ آ سکتا ہے۔ مسرت بیگم نے لہجے میں مٹھاس گھولے جواد کی طرف دیکھا۔ چچی جان، یہ ذیشان بھائی کب آئیں گے؟ انادل کو اس وقت بس لائبریری جانا تھا، اسی لیے اسے مسرت بیگم کی بات کا بالکل برا نہیں منایا۔ مجھے کیا پتا، اف اب میں کس کے ساتھ جاؤں؟ وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی۔ کہاں جانا ہے؟ جواد نے گفتگو میں حصہ ڈالا۔ لائبریری جانا ہے مجھے، پھر اپنی دوست کی طرف، لیکن یہاں پر تو کسی کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ انادل نے منہ پھلائے ہوئے کہا۔ میرے پاس ہے، میرا مطلب ہے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ جواد کی اس پیشکش پر انادل کی آنکھیں چمک اٹھی۔ نہیں نہیں بیٹا، یہ تو ہے ہی پاگل، بلا وجہ آپ کو زحمت ہوگی۔ مسرت بیگم نے فوراً انکار کیا۔ آنٹی، اس کا مطلب آپ مجھے صرف بیٹا کہتی ہے، سمجھتی نہیں۔ جواد نے فوراً سے جذباتی پن کی اداکاری کی۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، مسرت بیگم نے فوراً سے کہا، مباد کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ چچی جانا، اب وہ اتنا کہہ رہے ہیں تو جانے دینا۔ انادل کو تو بس کسی طرح لائبریری جانا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تنگ مت کرنا۔ نہ چاہتے ہوئے مسرت بیگم کو اجازت دینی ہی پڑی، کیونکہ وہ جواد کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ جواد بھائی، بس 5 منٹ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ انادل کی بات پر جواد نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ جواد کب سے گاڑی کے باہر کھڑا انادل کا انتظار کر رہا تھا، تبھی اس حسن کی ملکہ نے جواد کو اپنا دیدار بخشا۔ فیروزی رنگ کے سوٹ میں بالوں کو پونی ٹیل میں جکڑے، دوپٹے کو گلے میں مفلر کی صورت میں لٹکائے، وہ کسی آفت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اب وہ اپنے مخصوص انداز میں بھاگتی ہوئی جواد کی طرف آئی۔ سوری میں لیٹ ہو گئی، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ بھاگ کر آنے کی وجہ سے اس کا پیر بری طرح پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، جواد نے بروقت اسے تھاما تھا۔ جواد کی کالی آنکھیں انادل کی ہیزل آنکھوں سے ٹکرائی۔ جواد کی نظریں بری طرح سے انادل کو چبھی۔ اس نے فوراً سے اپنا آپ جواد کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ اس کے لمس میں کچھ عجیب تھا۔ ذیشان اور معیز نے بھی اسے کئی بار چھوا تھا، مگر یہ لمس ویسا نہیں تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ جواد نے فکر مندی سے کہا۔ جی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ چلیں، جواد نے اسے چلنے کے لیے کہا، اور وہ بادل خواستہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جواد نے گاڑی سٹارٹ کر دی، جبکہ انادل کا ذہن عجیب سی کشمکش کا شکار ہوا۔ اس کے دماغ نے اسے کچھ غلط ہونے کا سگنل دیا۔ کیا ہوا دل، تم ٹھیک ہو؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے جواد نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ٹھیک ہوں۔ انادل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، جواد بھائی ایسے نہیں ہے۔ انادل نے خود ہی اپنے خیالات کی تردید کی، اور یہیں پر انادل نے وہی غلطی کی جو اکثر خواتین کرتی ہے۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، اسے کہیں نہ کہیں 1 سیکنڈ کے لیے ہی صحیح مگر مرد کی نیت کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے، مگر وہ دھوکہ صرف اس وقت کھاتی ہے جب وہ اس طرح اپنے خیالات کی نفی کرتی ہے اور خود کو جھوٹی تسلیاں دیتی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری سالی بہت شوق اور چنچل ہے، مگر تم تو مجھے بور کر رہی ہو۔ جواد نے انادل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، میں بالکل بھی بورنگ نہیں ہوں۔ اب وہ اپنے دماغ سے ہر غلط چیز جھٹک کر واپس نارمل ہو چکی تھی۔ اچھا جی، پھر ایک کام کرتے ہیں، آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ جواد تو بس اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، مگر مجھے تو لائبریری جانا ہے۔ پھر مریم کی طرف کسی اور دن چلی جانا، آج تھوڑا وقت میرے ساتھ گزار لو۔ جواد کی بات پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں۔ جواد نے اپنے چہرے کو مصنوعی افسردہ بنایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم پہلے لائبریری چلتے ہیں، مجھے ایک کتاب لینی ہے، اس کے بعد ہم آئس کریم کھانے چلیں گے۔ مریم کے گھر میں کسی اور دن چلی جاؤں گی۔ انادل نے مسکرا کر جواد کو اپنا پلان بتایا، جس پر جواد نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ آئس کریم کھانے کے بعد وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب تھوڑی شاپنگ ہو جائے، جواد کے پلانس تو بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ نہیں جواد بھائی، بہت دیر ہو جائے گی، چچی جان بہت ڈانٹیں گی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا دل، میں سنبھال لوں گا۔ مگر انادل نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ جواد نے اس سے فوراً ٹوک دیا۔ مگر اگر کچھ نہیں، ہم چل رہے ہیں بس۔ جواد نے اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ اور ویسے بھی شادی قریب ہے، مجھے انابیہ کے لیے بہت ساری چیزیں لینی ہے، اور تمہیں اس میں میری مدد کرنی ہوگی۔ آپ اپیہ کو لے جائیے گا نا؟
کم آن دل، تم تو ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ وہ برا مان گیا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، چلتے ہیں شاپنگ پر۔ انادل نے بے دلی سے حامی بھری۔ کہاں چلنا ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی خاص جگہ جو تمہیں پسند ہو، کوئی خاص مال؟ جواد کا موڈ ایک دم سے خوشگوار ہوا تھا۔ نہیں، مجھے شاپنگ کا اتنا شوق نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی لے جائے جواد بھائی۔ انادل کا دل ایک دم ہی ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ واہ، شاید تم اس دنیا کی پہلی لڑکی ہو جسے شاپنگ کرنا پسند نہیں۔ انادل نے کچھ بولنے سے گریز کیا۔ ویسے تم مجھے بھائی مت بولا کرو۔ جواد کی بات پر انادل نے جھٹک کر اس کی طرف دیکھا۔ میرا مطلب ہے کہ بھائی کہنا بہت عجیب لگتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کتنا بوڑھا ہوں جو تم مجھے بھائی بلا رہی ہو۔ تم نہ مجھے جیک بولا کرو، مجھے سارے دوست مجھے اسی نام سے پکارتے ہیں۔ جواد بہت اولڈ فیشن ہے، میرے دادا نے رکھا تھا نا، حالانکہ مجھے یہ نام بالکل پسند نہیں۔ جواد کی باتیں انادل کو بور کر رہی تھی۔ اسے شدت سے افسوس ہوا، آخر ایسی بھی کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ اگر تھوڑی دیر معیز کے جاگنے کا انتظار کر لیتی تو کیا ہو جاتا؟ جواد اسے شاپنگ مال لے گیا۔ انادل نے بے دلی سے دو چار جوڑے خریدے۔ جواد بھائی بس اب مجھے گھر جانا ہے۔ انادل کی اب بس ہو چکی تھی، باقی شاپنگ آپ عطیہ کے ساتھ کیجیے گا۔ انادل کے بگڑتے منہ کو دیکھ کر جواد نے اس کی بات مان لی۔ اب وہ دونوں مال سے باہر جا رہے تھے، تبھی انادل کی نظر سامنے سے آتی ہوئی ایک خاتون پر پڑی جو کہ مکمل عبایا میں ملبوس تھی اور ہاتھوں میں دستانے بھی پہن رکھے تھے۔ انادل نے اسے دیکھ کر جھرجھری لی۔ آخر یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ اتنے بڑے شہر میں، اتنے بڑے مال میں وہ سر تا پیر چھپی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی انادل نے لاؤنج میں پڑی ہوئی ٹیبل پر زور سے شاپنگ بیگز پٹکے اور دھڑام سے صوفے پر ڈھہ گئی۔ سامنے معیز میچ لگا کر بیٹھا تھا۔ کیا ہوا حسینہ، تھک گئی ہو؟ معیز کی بات پر انادل نے پاس پڑا کشن اسے دے مارا۔ کیا ہو جاتا اگر تم مجھے آج لے جاتے تو؟ انادل نے منہ پھلائے شکوہ کیا۔ یار میں نے کب منع کیا، رات دیر سے سویا تھا نا، اسی وجہ سے آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ انادل کے بگڑتے تیور دیکھ کر معیز نے قدرے نرمی سے کہا، اچھا مجھ سے زیادہ اہم ہے تمہاری نیند؟ انادل نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ ہائے میری جان، تم سے زیادہ اہم تو کچھ بھی نہیں، معیز نے محبت پاش لہجے میں کہا، جس پر انادل نے ایک اور کشن اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ دوبارہ مجھے جان کہا نا تو یہ گلدان اٹھا کر تمہارے سر میں دے ماروں گی۔ انادل نے پاس پڑے گلدان کی طرف اشارہ کیا۔ شرم نہیں آتی؟ اپنے ہونے والے شوہر کو گلدان مارو گی؟ معیز کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ او ہیلو مسٹر، کن خیالوں میں گم ہو؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم جیسے نکمے اور بے روزگار انسان سے شادی کروں گی؟ یہ تم نے بے روزگاری کا طعنہ کسے دیا؟ معیز کو اچھا خاصا دھچکا لگا۔ تمہیں؟ انادل نے پرسکون انداز میں کہا، دیکھو میرے باپ کا نا بہت بڑا بزنس ہے، مجھے ضرورت ہی کیا ہے نوکری کرنے کی؟ تم جیسے امیر زادے مجھے سخت زہر لگتے ہیں جو ساری زندگی اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کرتے ہیں اور خود ہل کر پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ پانی کیا چائے بھی ہل کر پی لیتا ہوں، بلکہ کھانا بھی کھا لیتا ہوں۔ معیز کے استحمل زدہ جواب پر انادل تو اشش کر اٹھی۔ ویسے کیسا رہا تمہارا آج کا دن؟ معیز نے جان بوجھ کر موضوع تبدیل کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انادل اب مزید اسے اس کے نکمے پن اور بے روزگاری کے طعنے دے۔ نہ پوچھو یار، میں تو اتنا بور ہوئی کہ بس۔ جواد بھائی اس قدر باتونی اور عجیب قسم کی انسان ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نہ جانے عطیہ کیسے ان کے ساتھ رہیں گی۔ انادل نے اپنے پرس سے چوئنگ گم نکال کر منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، ویسے مجھے بھی وہ کچھ عجیب سے لگتے ہیں۔ معیز نے بھی انادل کی حمایت کی۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ مجھے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا؟ مجھے بھائی مت بولا کرو، مجھے جیک بولا کرو، انادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ واٹ؟ معیز کو بھی حیرت ہوئی۔ اب وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر پاگلوں کی طرح ہنس رہے تھے۔ اچھا یار میں بہت تھک گئی ہوں، اب مجھے نیند آ رہی ہے، انادل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ معیز کی بات پر انادل نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انابیہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور انادل پاس کھڑی اسے سارے دن کی داستان سنا رہی تھی۔ کچن کے باہر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی انایا موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ عطیہ میں تو کہوں گی ایک بار پھر سوچ لے، شادی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ انادل نے کوئی 10 بار ایک ہی بات دہرا دی تھی۔ تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے جواد سے؟ انابیہ بار بار ایک ہی بات سن کر اکتا چکی تھی۔ عطیہ مجھے کیا مسئلہ ہے یہ اہم نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، زندگی آپ نے گزارنی ہے، میں نے نہیں۔ آپ دونوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انادل نے بڑی اماں کی طرح انابیہ کو سمجھانے کی کوشش کی۔
तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ैसला बड़ों ने किया है और कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। अनाबे ने उसे अपनी राय से आगाह किया। अपिया, मुझे लगता है ये जल रही है। आखिरकार जवाद भाई मईज़ भाई की तरह बेरोज़गार और कामचोर थोड़ी है। अनाया ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा डाला। मैंने ना ये गिलास उठाकर तुम्हारे सर में दे मारना है। अनादिल ने पास पड़े गिलास की तरफ इशारा किया। और वैसे भी मेरा नाम मईज़ के साथ मत जोड़ा करो, मेरा उससे शादी करने का कोई इरादा नहीं। अनादिल ने दो टोक लहजे में कहा। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो कोई शहजादा आएगा ना। अनाया ने कुर्सी से उठते हुए कहा। हाँ आएगा, तुम देख लेना। अनादिल ने उसे आंखें दिखाई। देखते हैं। अनाया ने एक तंजिया मुस्कुराहट अनादिल की तरफ उछाली और आगे बढ़ गई, और अनादिल ने भी उस पर मिट्टी डाली। इन दोनों की नोकझोंक में अनाबिया ने कोई मदाखलत ना की, क्योंकि वो अच्छी तरह अपनी दोनों बहनों को जानती थी। उसकी मदाखलत पर उन्होंने गुट जोड़ कर अनाबिया को ही आड़े हाथों ले लेना था। अपिया, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गई। अनादिल की बात पर अनाबिया ने बेजारी से उसकी तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि अभी भी कुछ बाकी है क्या। आज मॉल में मैंने एक लड़की को देखा, आप यकीन नहीं करेंगी अपिया, उसने अपना आप सर तक पैर छुपाया हुआ था, मुकम्मल अबाया और हाथों में दस्ताने। अनादिल ने अपनी आंखों को हैरत से फैलाए कहा, ऐसे जैसे न जाने वो अनाबिया को कितनी अहम बात बता रही हो। मुझे तो हैरत होती है उन लड़कियों पर, न जाने कैसे इतनी बड़ी बड़ी चादरें और बुरखे संभाल लेती है। मुझसे तो एक दुपट्टा भी नहीं संभलता। अनादिल ने झरझरी ली। हर किसी की अपनी मर्जी होती है, अगर कोई पर्दा कर रहा है तो हमें कोई हक नहीं कि हम उस पर तनकीद करें। अनाबिया ने बहुत प्यार से अनादिल को समझाया। मैं तनकीद नहीं कर रही अपिया, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि सैल्यूट है यार ऐसी लड़कियों पर, यानी इतनी गर्मी में भी इतना सख्त पर्दा। अगर कोई मुझे हीरो की भी पेशकश करे ना और कहे कि इसके बदले पर्दा करो, तो भी मैं ना करूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, एक काम करो, एक सिपारा तो पढ़ दो। वो असल में ना चच्ची जान के रिश्तेदारों में किसी का इंतकाल हो गया है, तो उनकी बख्शिश के लिए सिपारे पढ़ने हैं। एक सिपारा मैंने पढ़ा है और एक अनाया ने। अब तुम एक पढ़ दो। अपिया, आपको पता तो है मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अनाबे की बात पर उसका मूड खराब हो चुका था। हाँ मुझे पता है, इसलिए तो तुम्हारे लिए 30वां पारा रखा है, जल्दी पढ़ा जाएगा। मैं खुद पढ़ लेती, मगर तुम्हें पता तो है शादी की इतनी सारी तैयारियां रहती है अभी। अनाबिया की बात पर अनादिल ने बेचारगी से मुंह बनाया। चलो शाबाश मेरी प्यारी सी बहन, तुम वजू कराओ, मैं तुम्हें सिपारा ला देती हूँ, यहीं बैठकर पढ़ लो। अनाबिया ने जानबूझकर उसे अपने सामने पढ़ने को कहा, क्योंकि वो अपनी बहन की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। अगर अनाबिया उसे अपने सामने सिपारा ना पढ़वाती तो फिर अनादिल ने कभी भी सिपारा नहीं पढ़ना था। अच्छा ठीक है, मैं वजू करके आती हूँ। अनादिल बेदिली से गोया हुई। वज़ू करने के बाद डाइनिंग मेज़ पर बैठे उसने मुंह बनाकर सिपारा खोला। अभी उसने मुश्किल से 2 ही सूरतें पढ़ी थी कि नींद का एक ज़बरदस्त झोंका उससे टकराया। उसने ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर सब बेसुध। बस अब और नहीं। अनादिल ने सिपारा बंद करके साइड पर रख दिया। उफ, मुझसे नहीं पढ़ा जाता ये कुरान। उसे खोलते ही मुझे नींद आना शुरू हो जाती है। अनादिल अपनी आंखें मसलते हुए उठ खड़ी हुई, जिस पर अनाबिया ने अफसोस से अपनी बहन की तरफ देखा। वैसे भी मेरा कल टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। अनादिल ये कहकर फ़ौरन से अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। क्या टेस्ट तैयार करने से नींद नहीं आएगी? अनाबिया महज सोच ही सकी। अनादिल कब से ग्राउंड में बैठी शाइस्ता का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनादिल, अब बस भी कर दो यार, मैं यहाँ बैठ बैठ कर थक चुकी हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि आज वो आएगी। वो लोग पिछले आधे से वहाँ बैठे शाइस्ता का इंतज़ार कर रहे थे। मरियम अब इंतज़ार करते करते उकता चुकी थी। बस थोड़ी देर और। अनादिल की नज़रें कॉलेज गेट पर ही जमी थी। अब ऐसी भी क्या बात करनी है तुमने? थोड़ी पर हाथ जमाए मरियम बेजारियत से गोया हुई। बहुत ज़रूरी बात है यार। नज़र अब भी गेट की जानिब ही थी। लो आ गई। अनादिल भागते हुए गेट की तरफ गई और मरियम ने भी उसकी पैरवी की। कहाँ थी तुम? इतना लेट क्यों आई हो? तुम्हें पता है दिल ने मुझे पिछले आधे घंटे से तंग कर रखा है कि शाइस्ता साहिबा कब तशरीफ़ लाएंगी। मरियम ने अपना सारा गुस्सा शाइस्ता पर निकाला। सॉरी मैं लेट हो गई, शाइस्ता ने माज़रत ख़्वाना अंदाज में कहा। वैसे खैरियत, मेरा इंतज़ार क्यों हो रहा था? शाइस्ता ने सवालिया नज़र से अनादिल की तरफ देखा। तुम्हें यह बताने के लिए कि तुम गलत हो। अनादिल ने एक तंज़ मुस्कुराहट शाइस्ता की तरफ उछाली। क्या मतलब? शाइस्ता ने नासमझी से पूछा। कहीं बैठकर बात करते हैं। अनादिल ने अपने कदम ग्राउंड की जानिब बढ़ा दिए और उन दोनों ने भी उसकी पैरवी की।
ہاں بتاؤ میں کہاں غلط ہوں؟ اب وہ تینوں گراؤنڈ میں بنے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر جو کشش ہے وہ نماز کی ہے نا؟ انادل کی بات پر شائستہ نے اس بات میں سر ہلایا اور مریم کے کان بھی کھڑے ہو گئے۔ تم غلط تھی شائستہ۔ انادل کی آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ مطلب اگر یہ کشش نماز کی تھی تو مجھے تمہارے چہرے پر یہ کشش کی نظر کیوں نہیں آتی؟ تم تو 5 وقت کی نمازی ہو نا، بلکہ تہجد گزار بھی۔ انادل کی بات پر شائستہ کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پھک پڑ گیا اور انادل نے بہت دلچسپی سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ مان لو شائستہ کے نماز میں کوئی کشش نہیں۔ شائستہ کو خاموش دیکھ کر انادل چیلنجنگ انداز میں گویا ہوئی۔ یہ کشش نماز کی ہی ہے انادل۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شائستہ مسکرائی تھی، جبکہ مریم کو اس بے ربط گفتگو میں بالکل دلچسپی نہ تھی، لہٰذا وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ انادل اور شائستہ اپنی گفتگو میں اتنی مگن تھی کہ انہیں مریم کی غیر موجودگی کی خبر تک نہ ہوئی۔ اچھا تو پھر یہ کشش مجھے تمہارے چہرے پر کیوں نظر نہیں آتی؟ انادل کا لہجہ اب بھی چیلنجنگ تھا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی اس صراط پر مجھ سے آگے ہو۔ کیا مطلب؟ کون سے صراط؟ انادل کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی تھی اور اس نے ناسمجھی سے شائستہ کی طرف دیکھا۔ صراط مستقیم۔ شائستہ کے لہجے میں نرمی تھی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ ہم سبھی اس صراط کے مسافر ہیں۔ یہ ایک کٹھن اور طویل صراط ہے انادل۔ ہم ہوش سنبھالنے سے لے کر قبر تک اس صراط کے مسافر ہوتے ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ ہم سب مختلف جگہ کھڑے ہیں، کوئی آگے، کوئی درمیان میں تو کوئی پیچھے اور کوئی بالکل کنارے پر، جیسے تم کھڑی ہو۔ کچھ دیر خاموشی کی نظر ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ شائستہ کی آنکھوں میں سکون تھا اور انادل کی آنکھوں میں اضطراب۔ اگر تمہیں بھی اپنے چہرے پر وہ کشش چاہیے تو تمہیں اس صراط پر اپنے قدم بڑھانے ہوں گے انادل۔ یہ کہہ کر شائستہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے انادل سے بھی چلنے کے لیے کہا۔ انادل کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ تو شائستہ کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی، مگر شائستہ نے تو اسے ہی لاجواب کر دیا تھا۔ شادی میں اب چند ہی روز باقی رہ گئے تھے۔ تیاریاں اپنے عروج پر تھیں، مگر انابیہ بیچاری کو اب بھی کچن سے چھٹی نہیں ملی تھی۔ گھر میں کام کرنے کے لیے بہت سے ملازم موجود تھے، مگر کھانا انابیہ ہی بناتی تھی، کیونکہ اس گھر کے مکین صرف اور صرف اسی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند کرتے تھے۔ اپیا یہ دل کہاں ہے؟ اب بھی وہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب معیز کچن میں داخل ہوا۔ اپنے کمرے میں؟ انابیہ نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ خیریت تو ہے نا؟ جب سے کالج سے واپس آئی ہے اپنے کمرے میں ہی ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ معیز کو پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ انادل کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ تو پورا دن اچھلتی کودتی رہتی تھی، ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا تو اس کی شان کے خلاف تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر موڈ سخت خراب ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آج ٹیسٹ تھا اس کا کالج میں، بس اسی وجہ سے۔ آٹا گوندتے ہوئے انابیہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ تو کیا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا؟ بالکل بھی اچھا نہیں ہوا، انابیہ نے طنزیہ کہا۔ حیرت کی بات ہے، دل تو ہمیشہ اچھے نمبر لاتی ہے۔ معیز کو واقعی افسوس ہوا۔ پوچھو تو صحیح کہ کتنے نمبر آئے ہیں؟ انابیہ نے مسکرا کر کہا۔ کتنے؟ معیز کو انابیہ کی مسکراہٹ کی وجہ بالکل سمجھ نہ آئی۔ 50 میں سے پورے 48۔ اب میری بہن کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر یہ 2 نمبر گئے کہاں۔ معیز ایک لمحے کے لیے بالکل شاکڈ ہو گیا۔ اف، یہ دل بھی نا؟ معیز نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ اصل غم اس بات کا نہیں ہے کہ 48 نمبر کیوں آئے ہیں، اصل غم اس بات کا ہے ایک اور لڑکی کے 49 نمبر آئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا غم ہے۔ چلے پھر میں اس کی عیادت کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً سے باہر چلا گیا اور انابیہ لفظ عیادت پر کھل کر ہنسی تھی۔ انادل ہاتھ میں نہ جانے کون سی کتاب پکڑے پلنگ پر بیٹھی تھی، تبھی معیز کمرے کے اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کے درمیان اتنی فرینکنس تو تھی کہ وہ بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے کمرے میں داخل ہو جاتے تھے۔ معیز اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے چہرے کو افسردہ بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ دل بہت افسوس ہوا مجھے، تم اگلی بار پورے نمبر لے لینا۔ معیز، اس سدرا کی بچی کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے زیادہ نمبر لینے کی؟ انادل روحان سے ہوئی۔ اس کی اس حالت پر معیز کو ہنسی تو بہت آئی، مگر اس نے خود ہی اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا، کیونکہ اس وقت ہنسنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا۔ بالکل، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری دل سے زیادہ نمبر لینے کی، ہے نا؟ وہ رو دھونے کو تھی۔ اچھا چلو چھوڑو، منہ ٹھیک کرو اپنا، ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، انادل نے منہ بنائے کہا۔ چلو نا یار، معیز نے انادل کے ہاتھ سے کتاب چھینتے ہوئے کہا۔ اس طرح چھیننے کی وجہ سے کتاب کا صفحہ تھوڑا سا پھٹ گیا، جس پر معیز نے بے اختیار تھوک نگلا۔ یعنی اب اس کی خیر نہیں؟ میری کتاب؟ انادل کو صدمہ ہوا۔ تم نے میری کتاب پھاڑ دی؟ نہیں، جان بوجھ کر نہیں کیا میں نے، معیز نے اٹکتے ہوئے الفاظ ادا کیے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بستر سے اٹھ کھڑا ہوا
اور الٹے پاؤں کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں زرافہ۔ انادل کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی تھی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ معیز آگے بھاگ رہا تھا اور انادل اس کے پیچھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، معیز نے بھاگتے ہوئے کہا، تم آج بچ جاؤ میرے ہاتھوں سے۔ اب وہ دونوں بھاگتے ہوئے باہر لاؤنج میں آ چکے تھے۔ باہر لاؤنج میں تمام گھر کے افراد بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کیا ہوا، کیوں لڑ رہے ہو؟ اشفاق صاحب نے تحمل سے پوچھا، کیونکہ گھر کے سب مکین ہی ان دونوں کی لڑائی کے عادی تھے۔ چچا جان اس سے میری کتاب پھاڑ دی۔ انادل نے اشفاق صاحب کو شکایت لگائی۔ جھوٹی، صرف ایک صفحہ پھٹا ہے، اور وہ بھی بالکل تھوڑا سا۔ معیز نے فوراً صفائی پیش کی۔ لڑکی کچھ تو شرم کرو، اس طرح جوان لڑکیاں بھاگتے ہوئے اچھی لگتی ہے کیا؟ مسرت بیگم نے منہ کے زاویے بگاڑے کہا، جس پر انادل نے کوئی جواب نہ دیا۔ ابھی وہ صرف اور صرف معیز کو سبق سکھانا چاہتی تھی، جبکہ انابیہ مسکراہٹ چھپائے بہت دلچسپی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، اور انایا بظاہر تو فون میں مصروف تھی مگر اس کے کان اسی طرف تھے۔ ارے ارے، کیوں لڑ رہے ہو تم دونوں؟ ذیشان ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح لڑتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ ذیشان بھائی بس۔ ذیشان کو دیکھتے ہی انادل کا صبر جواب دے گیا۔ وہ بھاگ کر ذیشان کے گلے لگی۔ ارے کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ ذیشان نے اسے خود سے لگائے پوچھا۔ انادل ذیشان کی لاڈلی تھی اور انایا معیز کی۔ اس نے میری کتاب پھاڑ دی۔ انادل نے روتے ہوئے معیز کی طرف اشارہ کیا۔ تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں اپنی گڑیا کو نئی کتاب لا دوں گا، ذیشان نے انادل کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اور اسے نہیں ڈانٹیں گے؟ انادل نے معصومیت سے منہ بنایا۔ معیز، ذیشان نے معیز کو مصنوعی گھوری سے نوازا۔ سوری، میں نے جان کر نہیں کیا۔ معیز نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ بس گڑیا، اب یہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ ذیشان کے لہجے میں بے انتہا پیار تھا۔ وہ انادل اور انایا کو اپنی بہنوں کی طرح چاہتا تھا، اور اسے کہے کہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائے، مجھے جوتے خریدنے ہیں۔ انادل نے بہت لاڑ سے کہا۔ ہاں بالکل، معیز کل ہی دل کو شاپنگ پر لے کر جانا۔ ذیشان نے معیز کو تنبیہ کی۔ آخر ضرورت ہی کیا ہے جوتے خریدنے کی؟ وہ ہے نا اس کے بھاری بلڈوزر نما جاگرز جو یہ ہمیشہ پہنتی ہے، بس وہی پہن لے گی شادی پر بھی۔ معیز نے انادل کو چھیڑا۔ ذیشان بھائی، چچا جان دیکھ لے آپ اسے۔ اشفاق صاحب جو کب سے ان کے نوک جھوک سے محفوظ ہو رہے تھے، انادل کے مخاطب کرنے پر چونکے۔ معیز مت تنگ کرو میری بیٹی کو، اشفاق صاحب نے معیز کو ڈپٹا۔ جو حکم سرکار۔ معیز نے ایک ہاتھ اپنے سینے پر رکھے تابعداری سے سر جھکایا۔ اس کے اس انداز پر انادل سمیت سب ہنس دیے۔ وہ سب ہمیشہ ایسے ہی خوش رہتے تھے، سوائے ذیشان کے۔ انابیہ کی شادی نے ان سب کی خوشی کو چار چاند لگا دیے تھے، مگر وہ سب اس شادی کے ساتھ آنے والے طوفان سے بے خبر تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔